سلام آزاد پاکستان۔ آج میرے ساتھ جو ہیں وہ مدثر خان زادہ موجود ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس سائٹ پہ کیسے آئے، موٹیویشنل اسپیکر بن گئے، چونکہ اس سے پہلے جو تھے یہ میرا خیال ٹیچنگ کی لائن میں تھے، لیکن اب باقاعدہ طور پر جو ہے اسی پروگرام کو چلا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، کیسے آپ اس سائٹ پہ آئے، کیا ذہن میں آیا آپ کے؟ اچھا، میاں صاحب ایسا ہے کہ پہلے میں نے تقریباً 10 سال میتھس کا سبجیکٹ پڑھایا، لیکن مجھے فیل ہوتا یہ ہے کہ اگر بچوں کو میتھس کے سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ بچوں کو زندگی بھی سکھائی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ میں نے فیل کیا ہے کہ بچے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، لیکن وہ ایک اچھے زندگی گزارنے والے نہیں بنتے۔ وہ شاید اپنے انجینئرنگ فیلڈ میں فرسٹ پوزیشن لے لیتے ہیں، یا ڈاکٹر بن کے وہ ایک فرسٹ پوزیشن گین کر لیتے ہیں، لیکن وہ زندگی میں ہار جاتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے یہ اسٹیپ لیا ہے کہ بچوں کو لائف کے ساتھ ساتھ یہ اپنی نصاب کے ساتھ ساتھ بچوں کو اپنی لائف گزارنے کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا سر، آپ کے استاد کون ہیں اس میں؟ میں یہ بڑی بات فخر سے بیان کرتا ہوں کہ میں نے جو اپنا گرو چنا ہے، جو میں نے اپنا استاد چنا ہے، وہ سید قاسم علی شاہ صاحب ہیں، اور میرے لیے یہ ان کا نام بہت فخر ہے میرے لیے کہ میں نے ان سے یہ تمام تر ٹریننگز لی، اور اللہ کا احسان ہے کہ جس طرح میرا استاد لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، یا جس طرح ان کی کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی میں، میری اپنی خواہش یہ ہے کہ ہماری بھی اسی طرح کی کنٹریبیوشن اس سوسائٹی کے لیے ہونی چاہیے۔ سر کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ سر ٹریننگ فیلڈ کے اندر تقریباً کچھ 6 سال ہو گئے ہیں، الحمدللہ 6 سے 7 سال ہو گئے ہیں، لوگوں کو ٹرین کرتے ہوئے، یا لوگوں کے یہ معاملات کو دیکھتے ہوئے، اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرتے ہوئے، کیونکہ میں نے فیل کیا ہے کہ بچہ جب نصاب کو پڑھتا رہتا ہے وہ بوریت فیل کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ پا رہی ہوتی کہ یار میری لائف کی ڈائریکشن کیا ہے۔ لیکن میں ابھی بھی بات کر رہا تھا کہ انڈو پاک کی عوام کے پاس بہت زیادہ انرجی ہے، لیکن انرجی کو یوز جب نہ کیا جائے تو پھر اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں ایک چیز کہتا ہوں کہ اگر آپ کی لائف میں ڈائریکشن ہے تو ڈائریکشن فل جو لائف ہوتی ہے اس کے جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ بات کرتے ہیں کسی بندے کو آپ بہت زیادہ انرجی دے دیں، کھانا کھلا دیں، بہت زیادہ کھلا دیں، لیکن اس سے آپ وہ انرجی فل کو لے نہیں رہے، کام نہیں لے رہے، تو پھر اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اچھا سر، آپ لاہور سے باہر یا پنجاب سے باہر بھی گئے ہیں؟ جی، مختلف انواع میں مختلف اضلاع میں ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں، مختلف جگہ پہ جا کے لوگوں کو موٹیویٹ، اور میں فیل کر رہا ہوں کہ لاہور سے زیادہ ضرورت موٹیویشن لیکچرز کی باہر کے اضلاع میں ہے۔ میں نے یہ فیل کیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو صرف نصاب کے ہٹ سے بات ہی نہیں کی جاتی، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں لاہور کی جو زمین ہے وہ خاصی فرٹائل ہے، یہاں پہ ادیب قائم ہے، یہاں پہ بہت بڑے لوگ یہاں پہ آباد ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ وہاں پہ بھی جا کے اپنی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں لائف کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے ہماری سوسائٹی کے لیے۔ اور بہتری کی طرف اگر ہم بات کرتے ہیں، جب بھی ہم لوگ نتائج کی بات کرتے ہیں بہتری آنے کے لیے، لیکن اس بہتری کے لیے ہم لوگ کو ورکنگ نہیں کرتے تو پھر شاید بہتری آ نہیں سکتی۔ خالی کتابوں سے بہتری نہیں ہے، وہاں پہ جا کے پریکٹیکل اگزامپلس یہاں پہ بلڈ کرنی پڑیں گی، پھر جا کے بہتری آ سکتی ہے۔ اچھا سر، آپ کوئی ٹریننگ سینٹر بھی قائم کریں گے یا کیا؟ جی، میں آنے والے ایام میں اس کو پلاننگ، میری پریورٹی کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ ہم لوگ ایک ٹریننگ ہب بنا رہے ہیں جہاں پہ مختلف ٹرینرز کو بلا کے ہم لوگ وہاں پہ بچوں کے لیے اور پروفیشنلز کے لیے بھی بالخصوص، اب میں نے مختلف انواع میں پیرنٹنگ سکلز پڑھائی ہیں الحمدللہ، اور میں فیل کرتا ہوں کہ بچوں کو پڑھانے، جب آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں تب تو اس کی پروڈکٹیوٹی آتی ہے، لیکن جب آپ مدرس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، جب آپ پیرنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس کی پروڈکٹیوٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پھر زیادہ بچوں کو نہیں پڑھانا پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ماؤں کو پڑھا دیتے ہیں، ماؤں کے ساتھ بچوں نے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے، باپ کے ساتھ بچوں نے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی چیز کو چینج کرنا ہے تو اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی سوچ کو چینج کرنا ہوگا۔ تو ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ بچوں کی اور پیرنٹس کی سوچ کو بدلتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہی چیزیں بہتری کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا سر، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے ہٹ کے بھی آپ اداروں میں جا کے ٹریننگ دیتے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں بڑا یہ خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر یہ بائزنس ختم ہو چکی ہے، لوگ اب بلانا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ خالی نصاب سے ہٹ کے بات کرنی بہت ضروری ہو گئی ہے۔ جس طرح یہ اسٹارز گروپ آف کالجز بشارت علی ہاشمی صاحب نے مجھے انوائٹ کیا کہ بچوں کو نصاب سے ہٹ کے بھی کوئی بات پتہ ہونی چاہیے، ان کو زندگی گزارنا بھی آنی چاہیے۔ تو یہ پہلے تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جی ہم لوگوں کے اپنے ہی ٹیچرز بچوں کو یہ موٹیویشن لیکچرز دے کے بچوں کو موٹیویٹ کر لیں گے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب مختلف اداروں کے اندر ٹریننگز کے لیے بجٹس بنائے جا رہے ہیں۔
لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مطلب اب یہ ٹریننگ کے لیے اتنا پیسہ ہم لوگوں نے ٹرینرز کو بلا کے ہم لوگوں نے پے کرنا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب تک ٹریننگ نہیں ہے نا, خالی نصاب سے بات نہیں بنے گی. نصاب سر کرتے کرتے 1947 سے لے کے ابھی تک صرف نصاب ہی پڑھایا جا رہا ہے, لیکن بچہ اب جا کے بور ہو گیا, اب اس کے پاس آپشن زیادہ ہیں. اب ہمارے پاس سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا, کوئی بھی نئی چیز بچہ سیکھتا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لائف. یعنی تربیت کی ضرورت. تربیت سر, کسی زمانے میں تعلیم اور تربیت ایک ہی ٹریک پہ چل رہے تھے, لیکن پھر بدقسمتی سے ہوا یہ کہ جو تربیت تھی نا وہ جی ٹی روڈ پہ چڑھ گئی, اور جو تعلیم تھی وہ موٹر وے پہ. یعنی کہ تعلیم کی سپیڈ زیادہ ہو گئی ہے اور جو تربیت ہے وہ ذرا سلو ہو گئی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تربیت کو ساتھ ملا کے ان کا ٹریک سیم کر دیں گے, اور ہمارا ذاتی طور پر مقصد بھی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا بھی یہی ہے کہ ہم لوگ ایک ٹریک دیں تاکہ ہم لوگ بچوں کو تعلیم اور تربیت دونوں کو ایک ساتھ لے کے چل سکیں. چلے جی, دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. میں سر بشارت صاحب سے بھی, میرے ساتھ ہیں ڈائریکٹر سٹارز کالج آف پاکستان بشارت علی ہاشمی صاحب. تو ان سے پتہ کرتے ہیں کہ کیسے ذہن بن گیا کہ یہاں پہ بچوں کے لیے کوئی تربیت کا سیشن ہونا چاہیے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل یہ میں بڑے عرصے سے مدثر خانزادہ صاحب جو کہ آج کے ہمارے موٹیویشنل سپیکر ہیں جنہوں نے وقت دیا, ان کے ساتھ کافی عرصے سے میرا یہ چل رہا تھا سلسلہ کہ ہمیں کچھ ٹائم دے تاکہ ہم بچوں کے لیے نصابی جو کتابیں ہیں ان سے ہٹ کر کچھ تھوڑا سا پریزنٹ کر سکیں, ان کو گائیڈ کر سکیں, اخلاقی لحاظ سے ان کی تربیت ہو سکے, ان کے مستقبل کے متعلق تھوڑی بات ہو سکے, ان کی زندگی کے متعلق بات ہو سکے. تو میں نے بھی ماشاءاللہ یہ پورا سیشن اٹینڈ کیا ہے, تو بڑا مزہ آیا, بچوں کو سیکھنے کا موقع ملا, اور بچوں کے جو ویوز ہیں وہ بھی انشاءاللہ بھی ہم لوگ قلم بند کریں گے بعد میں. تو میں اس موقع پر انتہائی مشکور ہوں مدثر خانزادہ صاحب کا کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ دیا ہے ہمارے اس آج کے ادارے کو, اور ہمارے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ریزلٹس جو ہے وہ آنے والے وقت میں ہمیں بہت اچھے جو ہے وہ نظر آئیں گے. کہ اگر ایک بچہ بھی, میں یہ کہتا ہوں کہ اس سیشن سے اگر کچھ سیکھ کے اٹھتا ہے اور وہ اپنی لائف کو تبدیل کر لیتا ہے تو ہمارے آج کے اس سیشن کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ایک نہیں بلکہ بہت سارے بچے جو ہے وہ بہت کچھ لرن کریں گے یہاں سے, اور انشاءاللہ اس طرح کے سیشنز ہم وقتاً فوقتاً کنڈکٹ کرواتے رہیں گے بچوں کی تربیت کے لیے اور ان کے سیکھنے کے عمل سے گزرنے کے لیے. بہت شکریہ سر. سیکھ کر اٹھتے ہیں وہ سینٹینس جو کہ آپ کے کردار میں, آپ کی سوچ میں, آپ کے رویوں میں, آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کر آ سکتا ہے, بدل سکتا ہے, تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری آج کی یہ کاوش جو ہے وہ کامیاب کی کوشش کی. اس طرح ان کو بلا لیں خان صاحب. جی, بشارت علی ہاشمی صاحب کا بہت شکریہ. کچھ ایسے یہاں پہ موجود ہوں گے جو مجھے گاہے بغیر جانتے بھی ہوں گے. کچھ سوشل میڈیا اب اپنے آپ کو منوانا تھوڑا ہو گیا ہے. اب آپ ایک ویڈیو بنائیے اور اپنے اور کے ویوز پتہ لگ جائیں گے کہ لوگ آپ کے سر تک جائیں. بات اصل میسج کی طرف آ جاؤں گا کہ آپ لوگ سارے بچے بی اے تھرڈ ایئر یا فورتھ ایئر, لوگوں کو شکریہ ادا کرنے سے ملتی ہے وہ کیا ہے, سیٹسفیکشن. ہم لوگوں نے نا دنیا کے اندر سب سے زیادہ چیز فیل کیا کی ہے کہ یار جب ہمارے پاس دولت ہوگی نا تب ہم لوگ خوش قسمت ہوں گے, جب ہمارے پاس اچھی گاڑی ہوگی تب ہم لوگ خوش قسمت ہوں گے. میرے بچوں صرف ایک لمحے کے لیے ذرا میو ہاسپٹل کا چکر تو لگائیے. میو ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے باہر 15 منٹ بیٹھیے, آپ کو فیل ہوگا ہر 15 منٹ کے بعد ایک ڈیڈ باڈی باہر آ رہی ہے, دنیا چیخیں مارتی باہر آ رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اللہ کی ذات نے ہم لوگوں کو سیٹسفائیڈ رکھا ہوا. میں آپ کو ریسرچ شیئر کر رہا ہوں, ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا, آپ میں اس دنیا میں آئے ہیں 4,500 بیماریاں لے کے آئے ہیں. ریسرچ کہہ رہی ہے, میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ آپ 4,500 بیماریاں لے کے پیدا ہوئے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے بیٹا, پوری زندگی گزر گئی ابھی تک, ان 4,500 بیماریوں میں سے ایک بھی بیماری ایکٹیو نہیں ہوئی. اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا کہ نہیں بنتا. ہم نے کبھی حضرت علی نے فرمایا وہ بندہ بڑا امیر ہے جس کا کوئی یار ہے. پنجابی میں کہتا ہے جنہ کو ٹڈوں یار ہے. ٹڈوں یار سمجھتے ہیں بڑی صاحب, جس کو بڑا بہتر ڈیفائن کر سکتا ہے پنجابی کے آدمی. وہ جس کے ساتھ یار کی ڈیفینیشن تو میں یہ کرتا ہوں جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہو ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو جائے, آپ کو پتہ ہی نہ لگے ٹائم کیوں. ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگتا. گھر جا کے بیوی سے وہ الگ بات ہے, چھتر کھانے پڑتے ہیں, لیکن کیوں یہ سب, تو یہ چیز ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایسا کچھ دوست بھی بنانے پڑتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں بھی بنانی پڑتی ہیں. جو اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نہ گھر گیا تو مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہوئی, تو میں نے اپنی والدہ کو کہا, میں نے کہا جی کھانا بنا کے, تو وہ کہتی ہیں میں نے شلجم گوشت بنایا ہوا.
تو میری والدہ نے شلجم گوشت کی وہ پیالی میں مجھے ڈال کے سالن دیا اور گرم گرم 2 روٹیاں اتار کے میں دونوں روٹیاں کھا کے میں نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، کہ جس طرح ہم لوگ اکثر کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. کہہ رہے میری والدہ نے پوچھا اشفاق ہے کہ کیتا تھا؟ میں کہا جی اللہ تو شکر ادا کیتا ہے. تو کہتے ہیں میری والدہ نے کہا پتر این شکر نہیں ادا ہوتا. میں نے کہا جی پھر کیسے شکر ادا ہوتا ہے؟ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں میری والدہ نے کہا پتر شکر اصل انج ادا ہوتا کہ تو ایک روٹی اللہ دی راہ چ دے دینا، ایک اپنے کول رکھ کے کھا لے. یہ ہے شکر کی اصل ڈیفینیشن کہ جو چیز ہے اس کو پان کے. آج کے بعد یہ بھی پلان کر لیجیے، ہمارے اندر نا حوصلے بڑے کم ہیں. ہم نیا سوٹ خریدتے ہیں، کبھی پرانا کسی غریب کو نہیں دیا، دینا سیکھ لیجیے. ہمارا سوٹ ہماری بہن پہن لے تو ہمیں عجیب سی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. ہم تو اتنا حوصلہ نہیں رکھتے. اور آپ یقین کیجیے یہ بہن بھائیوں کی نعمت بھی بہت بڑی نعمت ہے. ریسنٹلی میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کی والدہ کی ڈیتھ ہوگی بشارے صاحب. وہ ماں باپ اور ایک ہی ایک بیٹا ہے، نہ اس کی بہن ہے نہ اس کا بھائی. وہ شادی پہ گئے بیچارے، وہاں پہ اس کی والدہ کی نا طبیعت خراب ہوئی، ہاسپٹلائز کیا کہ ان کی ڈیتھ ہو. وہ اگلے دن لاہور واپس پہنچے، میں ان کے گھر گیا افسوس کرنے کے لیے. آپ یقین کیجئے گا میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا. باپ بیٹا صرف بیٹھے ہوئے آمنے سامنے، تیسرا بندہ نہیں ہے. باپ بیٹے کو حوصلہ دے رہا، بیٹا باپ کو حوصلہ دے رہا. میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، بہن بھائیوں کی کتنی بڑی نعمت ہے. میرا باپ مرا تھا تو بہنیں مجھے حوصلہ دے رہی ہیں، بھائی ہو کے میں مطلب اپنی بہنوں کو حوصلہ دے رہا ہوں. خدا کی قسم بہن بھائی بہت بڑی نعمت ہے. آج کے بعد رسپیکٹ کرنا شروع کیجیے، آج کے بعد رسپیکٹ کرنا شروع. اور میں اس کو جتنی باتیں میرے ساتھ جی وہ اسٹوڈنٹ موجود ہیں کہ جو اس پروگرام میں شامل تھے، تو ان کی رائے لیتے ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام کو کیسا پایا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مناہل انیب. جی مناہل، کیسا پروگرام آپ کو لگا یہ؟ بہت اچھا پروگرام تھا. اس طرح کے موٹیویشنل جو ہوتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر جو ہوتے ہیں بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہونے چاہیے. اور بچے جس طرح بالکل ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، ان کو لوگ کہتے رہتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے. اس طرح اگر ان کو موٹیویشن ملتی رہے تو وہ اپنا جو کام کر سکتے ہیں اس کو اور اچھے سے کر سکتے ہیں. اس لیے ہمارے ارد گرد ہمارے کالج والوں کو ایسا کوئی نہ کوئی موٹیویشن اسپیکر جو ہے نا وہ ارینج کرنے چاہیے، تاکہ وہ بچوں کو موٹیویٹ کرتے رہے ان کی ہر فیلڈ میں. وہ ان کو تاکہ وہ بچوں کو اس قابل بنا سکے کہ وہ خود فیصلہ کر سکے انہیں کس فیلڈ میں جانا ہے. کا لیکچر کیسا لگا؟ مجھے کل کا لیکچر بہت اچھا لگا. اس سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ مجھ میں کانفیڈنس آنا چاہیے اور مجھے یہ کرنا چاہیے کہ موٹیویٹ ہونا چاہیے اور اپنے بارے میں سیکھنا چاہیے اور اپنے بارے میں سب سے زیادہ اچھا جاننا چاہیے اور لوگوں کو بھی سکھانا چاہیے اور خود میں سیلف کانفیڈنس آنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے موٹیویٹ کرنا چاہیے. مجھے کل کا لیکچر بہت اچھا لگا کیونکہ انسان بننا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں جان سکیں گے ہم دوسرے کو کبھی بھی نہیں کچھ بتا سکیں گے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے اور جتنے کل سر نے پوائنٹ بتائے اگر ہم ان میں سے چند ایک پہ بھی عمل کر لیں تو کافی ہمارے لیے بیٹر ہو سکتا ہے. ادروائز اسٹارٹس نے بھی بہت اچھا یعنی کہ یہ جو لیکچر ہمیں دلوائے بہت اچھا تھا کیونکہ اس سے بہت سے بچوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. آئی ایم تھینکفل ٹو اسٹار بٹ اٹس ٹو مچ گڈ. اصل میں ہم معمول زندگی سے بہت مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سی رکاوٹیں پیش ہوتی ہیں ہمارے راہوں میں. یہ ہے کہ اب اس ایونٹ کے تھرو ہمیں ایک نئی موٹیویشن ملی ہے جو ہماری زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہمارے ایک بہت زیادہ ضروری تھی. اور اسٹارس کے تھرو ہمیں یہ ملے اور یہ ان ایکسپیکٹڈ تھی ویسے تو، اور یہ بہت اچھا سرپرائز تھا ایک ایونٹ کی صورت میں جو ہمیں ملا، اور ہم چاہیں گے کہ ایسے ایونٹس اور بھی ہوتے رہیں. سر میں کل کا لیکچر لے کے نا بہت کچھ میں نے سیکھا. وہ سر آئے تھے، بڑا اچھا اسٹار کالج نے ارینج کیا ہوا تھا اور وہ انہوں نے بتایا کہ کامیابی کے اسکل بتائے تھے انہوں نے. ٹھیک ہے، جو انہوں نے بتایا تھا اگر ہم ان پر ان کی ایک بھی بات پر پورا یعنی کہ انسان اپنا عمل کر لے تو کامیاب ہو سکتا ہے. اور انہوں نے بتایا تھا کہ ہمیں کسی کی خوبیوں کو دیکھنا چاہیے، خامیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. کامیاب ہونے کے لیے کسی کی خوبیوں کو دیکھنا چاہیے کیونکہ جو کامیاب بندہ ہوتا ہے نا اس کی ہمیشہ کوئی خوبیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتا ہے. جی یہ میرے ساتھ اسٹارز کالج کے اسٹوڈنٹ تھے کچھ، جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. مدثر خان زادہ کے کل لیکچر کے بعد ان میں کچھ تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے کہ اب جذباتی ہیں، ایموشنل ہیں اس معاملے میں.
اور ایک کریج ان کو ملا، اور امید ہے کہ یہ تعلیمی میدان میں بہتری دکھائیں گے اور ان میں بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالی.